واسطے ہے، اور انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واسطے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور نہایت ہی واجب الاحترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب قرآن پاک کی ایک سورت کا کوئی حصہ تلاوت کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ذو جلال سن سنا کے سانو سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ربیع الاول کا پہلا خطبہ جمعہ مبارک ہے، تے پچھلے جمعے کے اندر میں بات بیان کی سی کہ ربیع الاول کا مہینہ جڑا ہے نا وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آمینہ دلال دنیا کائنات تشریف لے کے آئے، اور اس ہی مہینے کے اندر میرے نبی دنیا کائنات کو تشریف لے کے چلے گئے۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اگر نبی اسلام والسلام کی ولادت با سعادت کے حوالے کے نال اس مہینے کو دیکھا جائے تو بڑا خوشی والا مہینہ ہے۔ اگر غم کے حوالے نہ دیکھا جائے تو نبی اسلام والسلام کی وفات بھی اس مہینے کے اندر ہی ہوئی ہے۔ غم کے حوالے نہ دیکھا جائے تو غم کا مہینہ بھی غم کا مہینہ بنتا ہے۔ کیوں؟ میں بات کسی طریقے سے شروع کرنی چاہنا، سمجھانا چاہنا کہ اج تو کے بعد میں نہیں کہہ رہا کہ غم کا مہینہ خوشی کا مہینہ بھی ہے، غم کا مہینہ بھی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میں تاریخ کا حوالہ دے کے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج تو تقریباً 25 یا 30 سال پیچھے چلے جاؤ، سارے معاشرے کے اندر ایک لفظ بولیا جاتا سی اس مہینے کے حوالے کے نال، 12 ربیع الاول کے حوالے کے نال ایک لفظ بولیا جاتا سی 12 وفات۔ کیوں نہیں بولیا جاتا سی کہ نہیں بولیا جاتا سی؟ اگر تسی 40 سال پیچھے دی کوئی جنتری لے کے آ جاؤ نا، جنتریاں کا رواج ہوتا سی ادو۔ جنتری اگر تمہیں لب جائے تو 12 ربیع الاول کے دن کے نال اس لکھیا ہوئے گا 12 وفات۔ سارے بڑے وڈیرے بھی 12 وفات کہتے رہے، اور تاریخ کے حوالے سے میں بات کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پہلے 12 وفات کیا جاتا سی۔ میں اس حوالے کے نال بات کی کہ میرے نبی دنیا کائنات تو اس مہینے کے اندر تشریف لے کے گئے، اور اس مہینے کے اندر میرے نبی کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، اور بڑی عظمت والا میرا نبی ہے، جڑا نبی اللہ تعالیٰ نے مینو تینوں عطا فرمایا ہے نا۔ اور میں پہلے دسیا پچھلے جمعے کے اندر اس مہینے کے اندر میں اپنے نبی کی عظمت، شان، مقام بیان کروں گا، اور اپنے نبی کی ولادت کا تذکرہ بھی کروں گا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکے ہیں، تو میں سب دوستوں بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ جمعہ ٹائم تک من واسطے آیا کرو، اپنے نبی کی شان سنو، اپنے نبی کا مقام سنو، اپنے نبی کے نال محبت کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے نبی کے نال پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جی آیت کریمہ
لے کے آئے، ساری کائنات ساری انسانیت باپ جناب سیدنا آدم علیہ السلام، پوری انسانیت ابا جی، پوری انسانیت باپ دنیا کائنات تشریف لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف عطا فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت باپ بنایا، نال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبی بنا کے دنیا سے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ آدم دنیا سے آئے، نوح پیغمبر دنیا کائنات سے تشریف لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام دنیا کائنات سے آئے، چلتا آیا سلسلہ، چلتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کائنات سے تشریف لے کے آئے، تے سب تو آگر تے آمینہ دے دار دنیا کائنات سے تشریف لے کے آئے۔ اور میرے نبی جدو دنیا سے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ میرے نبی سے بند فرما دیتا۔ پچھلے نبی دنیا سے آ رہے ہیں، کوئی نبی دنیا سے آیا تے بعد کے اندر جڑا نبی آنے والا ہے وہی خوشخبری دے کے جا رہے ہیں، اور ایک ایک بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین چار پیغمبر انہاں دنیا کائنات والے کی ہدایت واسطے مبعوث فرمائے۔ لیکن میں صدقے تے قربان جاواں، جدوں میرے نبی دنیا سے آئے، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج، یہ کتنی شانہ، کتنا مقام اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو دے کے دنیا سے بھیجے۔ یہ جڑا مقام ہے نا، یہ جڑا ترہ امتیاز ہے میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ یہ کیڑا مقام ہے، کیڑی شان ہے؟ سارے نبی آئے تے بعد کے اندر آنے والے نبی نے اطلاع دے کے گئے، تے جدوں میرے نبی دنیا سے آ کے جان لگے تے میرے نبی یہ گل کہہ کے گئے کہ انا خاتم النبیین، کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا دروازہ بند فرما دیتا ہے۔ اے دنیا کائنات والیو، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے نبی بیان فرماتے ہیں انا خاتم، اپنے والے اشارہ کر کے میرے نبی تو میرے والے لے کے بات سنو، اپنا دھیان تھلے نہ کرو، بڑی اہم بات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے والے اشارہ کر کے بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر بن کے دنیا کائنات سے آیا ہوا، کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبوت کے دروازے کو بند کرنے واسطے آیا ہوا، میں دنیا کا آخری نبی بن کے دنیا کائنات سے آیا ہوا۔ میں کئی بار یہ بات دستا رہتا ہوں کہ میرے نبی تو بعد جیڑا بندہ، میرے نبی کی نبوت تو بعد جیڑا بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بندہ جھوٹا ہوئے گا، دجال ہوئے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی بیان فرما رہے ہیں، او سبحان اللہ۔ کیوں؟ میرے نبی بیان فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوا، لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ دسی نا میرے نبی کی بات، میرے نبی نے اپنی زبان کے اوپر بیان فرمائی ہے، یہ تو ختم نبوت کی بات میرے آقا علیہ السلام اپنی زبان کے اوپر بیان فرما رہے ہیں، تے اللہ کا قرآن بھی یہی بات بیان فرما رہے ہیں۔ او سبحان اللہ۔ میں اگلے جمعے کے اندر دسنا چاہتا کہ میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بولو میرے نبی تو بعد کوئی نبی، سارے بولو کوئی نبی، میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت کی بات کرنی چاہنا وا، اللہ تعالیٰ سن سنا کے سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام دے اوتے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر سورہ احزاب دے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ میں جڑی اپنے خطبے دے اندر آیت تلاوت کی ہے، اللہ ذوالجلال اس آیت دے اندر ختم نبوت کی بات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ما کان محمد
دنیا کائنات والے میرا نبی محمد تواڈے اندروں کسے دا حقیقی باپ کوئی نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے. اللہ ذوالجلال بے آج لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر کتنے لکھے ہے کہ آخری نبی آمینہ کا لال آخری نبی بن کے دنیا کا اعلان دے آیا ہے. کہ کتنے لکھے ہے کہ اللہ کے آخری نبی آمینہ کے لال تو بعد ہو کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ میں تو قرآن کے اندر ایت پڑھ کے سنانا ہوا. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں دنیا کائنات والے اور آمینہ دا لال تواڈے اندروں کسے دا بھی حقیقی باپ کوئی نہیں ہے. آمینہ دا لال تواڈے سارے لوکاں واسطے میں تواڈا ساریاں دا روحانی باپ بنایا ہے. میں آمینہ دے لال نبوت دی عطا فرمائی ہے. میں آمینہ دے لال ختم نبوت دا تاج پہنا کے دنیا کائنات دے مقبول فرمایا ہے. میں آمینہ دے لالو دنیا کائنات والیاں دا روحانی باپ بنایا ہے. آمینہ دا لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں تواڈے اندروں کسے دا باپ نہیں بلکہ میں آمینہ دے لالو تواڈے واسطے روحانی باپ بنا کے دنیا تے بھیجا ہے. اور میرے نبی دی جڑیاں بیویاں نے وہ مومنہ دیاں روحانی ماواں نے. بولو مومنہ دیاں روحانی ماواں نے. آمینہ دا لال روحانی باپ ہے تے میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں روحانی ماواں نے. تے آؤ ذرا کے قرآن دا ترجمہ کردا جاواں. اللہ ذوالجلال بیان فرماتے ہیں میرا نبی تواڈا کسے دا باپ کوئی نہیں ہے. میں تواڈا روحانی باپ بنا کے دنیا کائنات دے مقبول فرمایا ہے. ایک ہی بات ختم ہو جانی چاہیے سی نال اگے اللہ فرماتے ہیں ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رسول بنا کے دنیا سے مقبول فرمایا اور ختم نبوت کا تاج میں آمینہ دے لال دے سر دے اوپر سجا کے دنیا سے بھیجا ہے. وخاتم النبیین. ان کیڑی کسر رہ گئی ہے کہ ختم نبوت کی بات کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر ہے ہی نہیں. قرآن کے اندر کسے لکھے کہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر تو بعد آمینہ دے لال تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. وہ ایسو بڑی قرآن کے اندر ختم نبوت دی اور دلیل کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب پیغمبر کو بتا کے رسول اللہ و خاتم النبیین کہ میں اپنے محبوب پیغمبر کو رسول بنا کے بھیجے اور ختم نبوت کا تاج اپنے نبی کے سر کے اوپر سجا کے بھیجے. میرے نبی کے دور کے اندر بھی کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. یہ تو کل کی گل ہے نا, ہندوستان کی گل ہے. لیکن میرے نبی کے دور کے اندر بھی میرے نبی کی موجودگی کے اندر بھی کئی بد نصیبہ نے میرے نبی کی عزت تو چلدیا ہوا جڑی عزت اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمائی سی نا وہ لوگوں کو حاصل نہیں ہوئی. میرے نبی کی عزت تو چلدیا ہوا کہ کئی لوگوں نے میرے
میرے نبی نے خود انہوں کو قتل کرتا آڈر فرما دے. میرے نبی نے خود کئی دشمنان رسول نو، کئی گستاخ رسول نو اور کئی نبوت کے دعوے داراں میرے نبی نے خود آڈر فرمایا کہ انہوں قتل کر کے آؤ. اللہ تعالی سانو اپنے نبی کے نال پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ساری آمین کہہ دو. یہ تصویر ختم نبوت کی دلیل قرآن کے اندر میں عطا کی ہے، بیان کی ہے. ایک اور دلیل قرآن کے اندر پڑھ کے نا میں اپنی بات کو اگے چلاتا جاواں گا کہ ختم نبوت کے حوالے کے نال میں اج دی گفتگو کرنی چاہنا کہ اللہ تعالی نے میرے نبی دے اوتے نبوت کو ختم کر دیتا ہے. میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. آ دیکھنا ایک اور دلیل میں قرآن کے اندر پیش کرنی چاہنا وا. جب مکہ فتح ہویا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینہ پاک دے اندر مکہ فتح کرنے واسطے آ رہے ہیں. مکہ اللہ پاک نے فتح فرما دیتا ہے. جدوں مکہ فتح ہو گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال انہاں مکے والیاں دے نال مخاطب ہوندے جا رہے ہیں. انہاں مکے والیاں دے نال بات فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں. اس مقام دے اوتے اللہ ذل جلال نے ایک قرآن پاک دی ایک اور آیت نازل فرما دی ہے. نال اس دے اندر بھی ختم نبوت دی دلیل تانوں مل جائے گی. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں دنیا کائنات والے اے سونیا محبوبا اج دے دن میں تواڈے اوتے تواڈا دین مکمل فرما دیتا ہے تے بطور دین اسلام نو تواڈے واسطے میں پسند فرما لیا ہے. میں نعمت تواڈے اوتے اپنی پوری فرما دیتی ہے. نال میں تواڈے کولوں ایمانداری دے نال سوال کرنا چاہنا وا اگر نبوت دا سلسلہ کے جاری رہنا ہوندا تے دین اسلام اس وقت بولو مکمل ہو سکتا. اگر ہور نبی آنا ہوندا میرے نبی تو بعد اگر ہور کوئی نبی دنیا کائنات تے آنا ہوندا تے مکہ فتح جدوں ہویا اللہ تعالی کبھی بھی ایت نہ نازل کرتے علی یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک کبھی بھی ایت نازل نہ کرتے سونیا میں تواڈے اوتے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے. اج تو بعد جبریل دین دے معاملے دے اندر کوئی وحی لے کے نہیں آئے گا. اس تو بعد یہ ثابت ہوتی ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے. وہ جبریل پہلو بھی آتا رہا ہے، میرے نبی نے بھی دین لے کے آتا رہا ہے. اور میرے نبی نے جدو دین مکمل ہو گئے اس تو بعد جبریل کوئی نواں دین لے کے دنیا کے وحی کے ذریعے نہیں آیا. اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے. اسے واسطے اللہ فرماتے ہیں کہ سونیا اج تو بعد تواڈے اوپر میں تواڈا دین مکمل کرتا ہے. آسماناں دا دروازہ بند فرما دیتا ہے. دین مکمل ہو گیا ہے. اج تو بعد یہ اندر جڑا کو وعدہ گھاٹا کرے گا وہ بندہ مسلمان نہیں ہوئے گا. بولو مسلمان ہے، بولو تو صحیح یار مسلمان ہے نہیں ہوئے گا. دین مکمل ہو چکا ہے. سونے جیڑا دین میں تمہیں دیتا ہے اسی لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. ہوں اج تو بعد دین کے معاملے کے اندر تے کوئی وحی نہیں آئے گی. تے جان تو بعد اج تو بعد جبریل فرشتہ دوبارہ کسی کے اوپر وحی کو لے کے آئے گا. نبوت کا دروازہ بند ہی ہو گیا، وہی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سانو سمجھن کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو ہدایت نصیب فرمائے. آمین کہہ دو. او ختم نبوت دا سالار آیا
نبی نہ محبت کا اظہار کرو کہو سبحان اللہ او ختم نبوت نسالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا اور نواں نبی جگ دے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا او جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی اور معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ستا آسماناں تو بھی اوپر اللہ تعالیٰ دے نال ملاقاتاں کرن واسطے تشریف لے کے چلے گئے تے شاید اسے بات والا اشارہ کیتا ہے کہ جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس نبیاں جو جا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی دلیل قرآن دے اندر دو مقامات میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے آو دو چار حدیثاں سن لئیے اپنے نبی پاک دیاں جہاں زبان پاک کے اندر باتاں نکلیاں نے نا انہاں نوں سن لئیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کے اندر ختم نبوت کا تعارف کتاب کروایا ہے جی کو سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں دنیا کائنات والے اللہ ذوالجلال نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی خوبی دے کے دنیا تے مقبول فرمایا ہے تے اللہ پاک نے ہر نبی دے اندر کوئی نہ کوئی خوبی دے کے اللہ پاک نے ہر نبی کو دنیا کائنات تے مقبول فرمایا ہے لیکن اللہ دے پیغمبر بیان فرماتے ہیں دنیا کائنات والے مینوں اللہ پاک نے 6 اہم خوبیاں دنیا 6 اہم خوبیاں دے کے دنیا تے مقبول فرمایا ہے بولو کنیاں خوبیاں سارے بولو کنیاں میرے آقا بیان فرماتے ہیں ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی خوبی اہم خوبی دے کے دنیا کائنات اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو مقبول فرمایا تے مینوں اللہ دے پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ مینوں اللہ نے 6 اہم خوبیاں دے کے دنیا کائنات تے مقبول فرمایا آؤ میں 6 خوبیاں کا تذکرہ کرتا جاواں یہ اندر بھی ختم نبوت کی بات سمجھ آتی جائے گی میرے آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں دنیا کائنات والے مینوں اللہ ذوالجلال نے 6 خوبیاں دے کے دنیا کائنات تے مقبول فرمایا سب تو پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے مینوں یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں قرآن عطا فرمایا ہے جامع کلمات اللہ دے پیغمبر بیان فرماندے نے سب تو پہلی عظمت اللہ نے مینوں یہ عطا فرمائی ہے مینوں اللہ نے قرآن عطا فرما کے دنیا کائنات تے مقبول فرمایا یہ قرآن اللہ پاک نے پہلے کسی پیغمبر نوں عطا نہیں فرمایا نال یہ بڑی عظمتاں والی کتاب ہے بڑے مقام والی کتاب ہے نال دوسری خوبی میرے آقا بیان فرماتے ہیں دنیا کائنات والے مینوں اللہ تعالیٰ نے دوسری خوبی عطا فرمائی ہے کہ دشمن دے اوتے اللہ تعالیٰ نے میرا روب پا دیتا ہے میرا روب یہ میری خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے مینوں عطا فرمائی ہے مینوں عظمت عطا فرمائی ہے کسی اور پیغمبر کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی ہے روب والی عظمت بھی اللہ نے مینوں عطا فرمائی ہے میرے آقا بیان فرماتے ہیں دنیا کائنات والے مینوں اللہ تعالیٰ نے دوسری خوبی
خوبی عطا فرمائی ہے نال کہ جدوں میں جنگ کردا ارادہ کر لے کے گھروں روانہ ہونا میں جی اپنے گھروں نکل رہا ہونا پتہ نہیں اجے کتنا سفر کرنا باقی ہوندا ہے نال میرے گھروں نکلدے نال ہی میرا جڑا روح میرے اللہ تعالی دشمن دے دلاں دے اوتے پا دیندا ہے بھائی مچھر صاحب کو سبحان اللہ میرا روح یہ دوسری عظمت ہے دوسری خوبی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور تیسری خوبی میرے آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اے دنیا کائنات والے او جڑا جنگاں دے اندر مالک غنیمت اللہ پاک عطا فرماندا ہے نال او جدوں دشمناں دے نال مسلماناں دی جنگ ہوندی ہے نال او جنگ دے اندر جڑا مالک غنیمت آندا ہے نال او پہلے نبیاں دے اوتے اللہ نے حلال نہیں فرمایا سی مینوں اللہ تعالی نے تیسری خوبی عطا فرمائی ہے اور جنگاں دے اندر جڑا مالک غنیمت حاصل ہوندا ہے اللہ پاک نے میرے اوتے اور میری امت دے اوتے مالک غنیمت نو حلال فرما دیتا ہے یہ تیسری خوبی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تے چوتھی خوبی میرے آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں دنیا کائنات والے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے پہلے نبی دنیا کائنات دے بھیجے نے انہاں واسطے عبادت دی جگہ جیڑی ہے مقرر کیتی ہوندی سی اللہ تعالیٰ دا آرڈر ہوندا سی پہلے نبیاں نو تسی جتھے کتے بھی گئے ہو گے تسی فلانے مقام تے آ کے میری عبادت کرنی ہے فلانے مقام تے آ کے میری نماز پڑھنی ہے فلانے مقام تے آ کے تسی میرا ذکر و اذکار کرنا ہوئے گا پہلے نبیاں دے اوتے اللہ نے جگہ مقرر کی سی یہ چوتھی خوبی میرے آقا بیان فرماتے ہیں لیکن جو میری باری آ گئی ہے میری امت دی باری آ گئی ہے اللہ فرماتے ہیں سونیا میں گوپال میں تیرے واسطے اور تیری امت واسطے پوری زمین نو چاہے نماز پڑھا دیتا ہے اور جتنے بھی نماز کا ٹائم ہو جائے اوتھے ہی نماز پڑھ لے اور جتنے عبادت کا ٹائم ہو جائے اوتھے عبادت کر لے میں تواڈے واسطے قید ختم فرما دی ہے اور جتنے بھی عبادت کرے گا میں عبادت قبول فرما لواں گا اور جتنے بھی عبادت کرے گا یہ چوتھی خوبی ہے آمنہ دے لال دی اور جتنے بھی عبادت کرے گا پہلے نبیاں واسطے پہلی امتاں واسطے جگہ مقرر ہوتی سی انہوں نے اوتھے ہی آ کے عبادت کرنی ہے اوتھے ہی آ کے نماز پڑھنی ہے یہ چوتھی خوبی آمنہ دے لال بیان فرماتے ہیں مینوں اللہ نے دے کے دنیا کائنات یا سن میرے نبی دی عظمت اور سن میرے نبی دا مقام میرے آقا بیان فرماتے ہیں چوتھی خوبی اللہ نے مینوں یہ دیتی ہے کہ جتنے بھی عبادت کرے گا تیرا امتی جتنے بھی سونے عبادت کرے گا میں تہاڈی عبادت کو قبول فرما لوں گا یہ نہیں کہ اذان ہو گئی ہے تو ہن مسجد ہی آنا پڑے گا نماز پڑھنے واسطے اگر بیمار ہے تیرے کو ٹریا نہیں جاتا بارش ہے تو تو گھر ہی نماز پڑھ لے پوری زمین کو اللہ نے چاہے نماز پڑھا دیتا ہے جتنے بھی نماز پڑھے گا اللہ تیری نماز کو قبول فرما لے گا یہ چوتھی خوبی میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تے پنجویں خوبی کیڑی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں دنیا کائنات والے اور پہلے نبی دنیا تے آئے تے ایک علاقے والا آیا کوئی نبی ایک شہر والے ایک نبی بن کے آیا تے کوئی نبی ایک بستی پر نبی بن کے آیا کوئی نبی ایک پنڈ پر نبی بن کے آیا کوئی 10 بندیاں پر نبی بن کے آیا تے جو میریاں واریاں آ گئیاں پنجویں خوبی میرے نبی دی سن لے اللہ دے پیغمبر بیان فرماندے نے جو میریاں واریاں آ گئیاں اللہ ذل جلال بیان فرماندے نے سونیا میں ہوگا میں تانوں ایک شہر پر نبی بنا کے نہیں بھیجیا میں ایک پنڈ پر نبی بنا کے نہیں بھیجیا ایک علاقے
مشرق والیاں دا بھی نبی بنایا ہے، مغرب والیاں دا بھی نبی بنایا ہے، شمال والیاں دا جنوب والیاں دا نبی بنایا ہے۔ اتنے ہی بس نہیں، اللہ فرماندے میں تینوں زمین والیاں دا نبی بنایا ہے، میں تینوں آسمان والیاں دا نبی بنایا ہے۔ اللہ فرماندے سونیا اتنے ہی بس نہیں، اور جتوں تک میری خدائی رہے گی سونیا اتوں تک تیری مصطفائی رہے گی۔ سونیا میں ایک علاقے والا نبی بنا کے نہیں بھیجیا، میں ایک مخصوص وقت واسطے نبی بنا کے نہیں بھیجیا۔ سونیا میں تمہیں نبی بنا کے بھیجیا قیامت دیا دیواراں تک۔ اج تو 1400-1500 سال پہلے جدوں میرے نبی دنیا تے آئے تشریف لے کے آئے ادوں تو لا کے قیامت دیا دیواراں تک سونیا دنیا کائنات کا کوئی بھی انسان ہے وہ سارے انسانوں کی ہدایت واسطے سونیا میں تمہیں نبی بنا کے دنیا تے بھیجیا۔ یہ میرے نبی کی خوبی ہے، یہ 5ویں خوبی میرے آقا دی تے 6ویں خوبی کچھ کہو سبحان اللہ، بات والے بھی کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام بیان فرماندے ہیں دنیا کائنات والے والے آج جڑا میرا مضمون ہے وہ متعلق بات آن لگی ہے نال میں 5 باتاں پہلے بیان کر چکیاں۔ میرے نبی دیاں خوبیاں اللہ پاک نے میرے نبی نو کتنیاں عظمتاں عطا کر کے دنیا کائنات دے بھیجیا ہے نال یہ 5 خوبیاں تو بعد میرے آقا علیہ السلام اپنی نبوت والی زبان دے نال اور 6ویں خوبی بھی میرے نبی بیان فرما رہے ہیں، اور 6ویں خوبی میرے آقا بیان فرما رہے ہیں دنیا کائنات والے اور جیڑی کسی اور نبی اللہ پاک نے نہیں عطا فرمائی نال اور 6ویں خوبی اللہ نے مینوں عطا فرمائی ہے۔ اور صحابہ عرض کردے نے سونیا محبوبان اور جلدی دسو نا کیڑی 6ویں خوبی ہے نا میرے آقا بیان فرما دے اور 6ویں خوبی ہے ختم نبوت دا تاج اللہ پاک نے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا اور مینوں عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی عظمت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ اللہ پاک سانو یہ باتاں سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پہلے تو میں قرآن کے اندروں ختم نبوت کے حوالے کے نال چند باتاں بیان کی دیا۔ اب پہلی حدیث پاک میں تمہارے سامنے خدمت کے اندر پیش کر چکے ہوں۔ یہ اندروں بھی میرے آقا علیہ السلام یہ تو کوئی باتاں ہوتی نا سنیا سنائیاں سنی سنائی بات نہیں، میرے آقا علیہ السلام کے ہونا کے اندروں نکلی بات تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ میرے نبی بیان فرماتے ہیں کہ 6ویں خوبی اللہ نے میرے عطا فرمائی ہے کہ میرے ساتھ کے ہوتے اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے دنیا سے قبول فرمایا۔ بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور بغیر دیکھو تو اسی اپنے نبی کو قربان ہونے واسطے تیار ہوئے ہیں، بغیر دیکھنے تو ہی اسی اپنے نبی کو ویکھیا نہیں، اپنے نبی کو جاننا قربان کرنے واسطے تیار ہاں، لیکن میں صدقے سے قربان جاواں اور ذرا منظر اپنے ذہن
خادم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں میں اپنے نبی کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. بولو آخری نبی، سارے بولو آخری نبی. جدا جدا عقیدہ ذرا اونچی بولو آخری نبی. آخری نبی بنا کے بھیجا ہے تے میں تو نام منیے تے کوئی بولو فرق پیندا، اللہ میں کوئی فرق پیندا ہے، میرے نبی کی شان سے بولو کوئی فرق پیندا ہے. اگر نہیں جو کوئی مانتا، اگر نہیں جو کوئی بد نصیب مانتا کہ آمنہ کا لال آخری نبی نہیں تے بولو نبی کی شان سے تو کوئی فرق پیندا. اور بولو تو صحیح آپ کو پیندا نہیں فرق پیندا. میرے نبی کی شان بلندی بلند ہے. وہ جنہیں نہیں بننا انہیں اپنے واسطے جہنم کے اندر ٹھکانہ بنانا ہے. میرے نبی کی عظمت کے اندر بولو کوئی فرق پہ سکتا؟ کوئی فرق نہیں پہ سکتا. اللہ تعالیٰ سامنے اس بات کو یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو. میرے نبی نا ایک اور حدیث پاک سن لو. جمعے کا ٹائم قریب ہوتا جا رہا ہے. میرے نبی نے جنگ تبوک کی تیاری کی تھی. جنگ کرنے واسطے میرے نبی تیاری کر رہے ہیں مدینہ پاک کے اندر. اس جنگ کا نام ہے جنگ تبوک. تبوک کی جنگ واسطے میرے نبی جا رہے ہیں تو میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ سارے صحابہ تیاری کر لو بھائی جنگ کرنے واسطے جانا ہے. سارے نے تیاری کر لی. سارے ہی اپنا مال بھی لے کے آ رہے ہیں، پیسہ لے کے آ رہے ہیں، اپنے بچے لے کے آ رہے ہیں، جو کسی کو سردہ بنتے لے کے آ رہے ہیں. میرے نبی کے قدموں کے ڈنڈے نہیں کری جا رہے. میرے نبی کے قدموں کے اندر اج مولوی کو چندے کا اعلان یا ویسے ہی صدقہ کرا کے مولوی جمعہ پڑھاؤ واسطے آ جائے تو بندے جو ہے نا مسیح تو ادھے گھٹ جاتے ہیں. مولوی صدقہ کراتا کہیں جانتے ہیں اللہ خیر کرے ایسے ادھر پیسے ہی نہ مانگ لگے. حالانکہ میرے نبی نے ہر ضرورت واسطے صحابہ کو پیسے مانگے. مسجد واسطے بھی میرے نبی نے صحابہ کو اپیل کی تھی اور جنگا واسطے میرے نبی نے چندہ منگیا. یہ مسجد واسطے چندہ منگنا اور جنگا واسطے چندہ منگنا نیک کمال واسطے چندہ منگنا یہ نبی کی سنت ہے. بولو نبی پاک دی. ٹھنڈے کیوں پہ گئے ہو؟ بولو نبی پاک دی سنت ہے. اللہ پاک سامنے سنت بھی عمل کرتی توفیق عطا فرما دے. جب تبوک کی تیاری میرے نبی نے کی تھی نا جب مال و دولت کے ڈھیر لگ گئے کتنے کوئی کچھ لیا کے دے رہے کوئی کچھ لیا کے دے رہے. میرے بات یاد آ گئی. بات میں تو اور بیان کرنی ہے لیکن ایک بات یاد آ گئی نبی کے نال محبت دی. میں بات بیان کر کے پھر اپنی بات کو آگے چلانا. ایک بڑی اما کا چھوٹا جہا بچہ کچھ چکی ہے وہ میرے نبی کی بارگاہ کے آ کے پیش فرما سونے قبول کر لو. تھی جنگ سے جا رہے ہو سونے میرے کو گھر ہو کچھ نہیں میرے کو پیسہ نہیں. بھائی آ سب سوچو گل سن بھائی میرے کو پیسہ نہیں میرے کو ٹکا نہیں کوئی کپڑا لینا نہیں کوئی سواری نہیں. میں لیا کے تمہیں سونے دے دیتی. میں گھر کے اندر دھیان مارے چرچ میرے مینو کچھ نہیں لبا. آ میرا دودھ پیتا بچہ ہے مینو ایک نظر آیا سونے کو بول فرما. میرے نبی بیان فرما رہے ہیں اما اتنے اسی کوئی سیر کرنے واسطے نہ جا رہے جنگ کرنے واسطے جا رہے ہیں. اسی اتنے دشمن کے جنگ کرا گے یا تیرے بچے کو واسطے پھیرا گے. تیری محبت اپنی جگہ تے لیکن تم بچہ گھر لے جا. جب جوان ہوئے گا پھر میرے نال آ کے جنگا کرے گا پھر آج گھر لے جا. اما جی بیان فرمانیاں نے سونے محبوبہ وہ جڑے اما نے الفاظ ادا کیتے نے وہ بھی سونے دے پانی دے نال لکھن والے نے. اما جی بیان کردیاں نے عرض کردیاں نے سونے محبوبہ نے یہ مینوں بھی پتا ہے کہ میرا بچہ تواڈے نال لڑ کے جنگ نہیں کر سکتا. میرا بچہ دشمنوں دے نال مقابلہ نہیں کر سکتا. میرا بچہ تیر نہیں چلا سکتا.
اس واسطے لے کے آئی اس خیال دے نال لے کے آئی چلو میرا بھی جنگ دے اندر حصہ پہ جائے گا میرا بھی نبی دے نال محبت کا اظہار ہو جائے گا میں اس واسطے اس خیال دے نال بچے نو لے کے آئی تسی میرا بچہ جنگ دے اندر لے جاؤ گے جدوں تسی میدان جنگ دے اندر جا کے کافراں دے نال جنگ کرو گے اور جدوں کافراں دے تیر تواڈے ول آن گے تسی میرا بچہ چک کے اگے کر دیا جے میرا بچہ چک کے سونیا اگے کر دیا جے تانوں دشمن دا تیر نہیں لگے گا میرا بچہ شہید ہو جائے گا میری محبت تواڈے نال سونیا دشمن دے تیر جیڑے آن گے میرے بچے دے جسم تے لگن گے سونیا تانوں آ کے دشمن دا تیر نہیں لگے گا دیکھنا میرے آقا علیہ السلام دے نال صحابہ دی محبت میرے نبی دے نال صحابیات دی محبت صحابہ کرام میرے نبی دے نال کیڑا محبت کا اظہار کرتے جا رہے ہیں تے شاید نا اپنے انداز دے اندر ایتھے بھی ترجمانیاں کیتیاں بس آخری باتاں چلدیاں پئیاں ذرا محبت کا اظہار کر ذرا میرے ول توجہ کر کے بیٹھ ذرا کر کہ جنگ کرتے آری کیتی ہے پاک رسول الہی اور جنگ کرتے آری کیتی ہے پاک رسول الہی تے ایک مائی دا کوئی بچہ او خدمت وچ لے آئی تے نبی کے آرک خدمت اندر نہ کرے بچہ شہید ہو جائے کوئی ایسی گل نہیں یہ بچہ واپس نہ بھی آئے کوئی ایسی گل نہیں مائی کے بس کافی ہے محمد تیری یہ صحابہ کی محبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تے میرے نبی نا مدینہ پاک جو جا رہے ہیں جنگ کرنے واسطے سارے صحابہ نال نوجوان بھی نال نے بڑھے صحابہ بھی نال تے میرے آقا بیان فرماتے ہیں پیارے علی جی آقا علی روال باری شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیارے علی جی آقا میں حاضر اور علی کے ذہن کے اندر بات سی کیونکہ اپنی حیثیت کے مطابق بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی نہیں لگنے والی ہے بھائی صابر صاحب اپنی طاقت حیثیت کے مطابق بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیڑی لگنے والی ہے لیکن جب وہ ڈیوٹی نے الٹ کام ہو جائے تو بندہ ایک بار تعجب کرتا ہے حیرانی کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے آپ سوچا سی ہو کی ہے میرے آقا نے آواز ماری اے پیارے علی جی آقا میرے نبی بیان فرماتے ہیں پیارے علی میں جنگ کرنے واسطے جا رہا سارے صحابہ نال لے کے جا رہا تے میں مدینے دے اندر تینوں اپنا نیب مقرر کر کے جا رہا کہو سبحان اللہ مدینے دے اندر تانوں میں اپنی جگہ تے چھڈ کے جا رہا عورتاں دا بچیاں دا بوڑھیاں دا خیال تسی کرنا علی کہنے لگے میں تو سوچیا سی کہ جتنا خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تے میرے نبی بیان فرماندے نے صبح جھنڈا میں انہوں کہاں گا جتنا اللہ بھی پیار کرتا ہے تے اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے تے جھنڈا انہوں کہاں گا خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا تے سویرے جھنڈا مرسل بات کرا جھنڈا اللہ کے پیغمبر نے علی کے ہاتھ اندر دے دیا تے پتہ لگے علی وہ شخصیت ہے جتنا اللہ بھی پیار کرتا ہے تے اللہ کا نبی بھی پیار کرتا ہے تے اسی کیوں نہ پیار کریے سارے ایمان کا حصہ ہے
اسی علی کا کیوں نہ پیار کریں؟ جتنا اللہ پیار کرے، اللہ کا نبی پیار کرے، وہ لوگ نہ پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ساڈا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک اسی علی نہ پیار نہ کرتے۔ علی کہتے دل کا خیال اس کو اتنا کی ڈیوٹی لگے گی خیبر کے قلعے ورگی کہ سلا ڈیوٹی اللہ کے پیغمبر لان گے۔ میرے نبی نے کہتے کہ تم مدینہ پاک کے اندر علی رہنا، یہاں عورتوں بچیاں کا خیال کرنا ہے، اسی جنگ کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ علی کہتے کہ سونے یہ کی کیتا جی؟ تسی کسی ہور علاقے کو چھڈ کے جاندے، تسی مینوں بڑھیاں دا بچیاں دا اپنا نگران بنا کے جا رہے ہو۔ مینوں تے گل پسند نہیں، مینوں یہ گل پسند ہے کہ میں تواڈے نال جاواں تے میدان جہاد دے اندر جا کے کافراں دے نال جنگ کراں۔ کہو سبحان اللہ۔ مینوں یہ گل پسند سی تے میرے آقا بیان فرماندے نے، ایتھے گل پہن دی آن لگی ہے۔ میرے آقا بیان فرماندے نے، پیارے علی کیا تینوں یہ گل پسند نہیں؟ کیا تو اس گل سے خوش نہیں کہ جدا جناب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ سے چھڈ کے جایا کرتے سن، موسیٰ علیہ السلام جب جایا کرتے سن نا باہر کسی کام یا تبلیغ کے سلسلے کے اندر، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کے جایا کرتے سن۔ میرے آقا بیان فرماتے نے، اے پیارے علی کیا تمہیں گل پسند نہیں کہ جتنا موسیٰ علیہ السلام اپنے بھرا ہارون کو اپنی جگہ سے اٹھا کے جایا کرتے سن، میں محمد بھی اسی طریقے سے نال ہی تمہوں بھی اپنی جگہ سے بٹھا کے جا رہا ہوں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا سی، اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا سی۔ اور میرے اور تیرے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ میں تینوں اپنا خلیفہ سے بنا کے جا رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ میرے سے بند فرما دیتا ہے، میرے تو بعد تو نبی نہیں بن سکتا۔ کہ وہ سبحان اللہ۔ ایسا بھی ختم نبوت کی بات ثابت ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی نبوت والی زبان سے ذرا بیان فرماتے ہیں، اے پیارے علی انہاں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہارون علیہ السلام کو بھی ایک دوسرے کو جانشین مقرر کر کے جاندے سن۔ اے پیارے علی میں تینوں عظمت عطا کر رہا ہوں، میں تینوں شان عطا کر رہا ہوں کہ میرے تو بعد تو مدینے کا نگران علی ہوئے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے، میرے تو بعد ہو کوئی نبی بن سکتا، اس کو بڑی ختم نبوت کی طریقی ہو سکتی۔ اللہ پاک سانو انہاں باتاں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ جو سنیا سنایا اللہ ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو کمی پیشی رہ گئی اللہ پاک درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کے اندر نبی علیہ السلام کی ولادت با شہادت کا تذکرہ ہوئے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ جنہیں سونا چاہتے ہو کہو انشاءاللہ۔ سارے ساتھی بڑا اہم مضمون ہے، بڑا پیارا مضمون ہے کہ سارے ساتھی دوسری اذان ہونے تو پہلے مسجد کے اندر تشریف لے آجے۔ اللہ پاک سانو انہاں باتاں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ